میرا شوہر طلاق دے کر مجھے مکر گیا، اب میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ بیٹے نے بڑھاپے میں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ ساس نے میرا سارا زیور چھین کر اپنی بیٹی کو دے دیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ آپ کے تمام مسائل حل کرنے اپنی عوامی عدالت لیے آ رہے ہیں خواجہ نوید۔ والد صاحب کی میری والدہ سے کچھ 25 سال پہلے شادی ہوئی لاہور میں۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو تحریری طلاق نامہ دے کر، اور اس بات پہ کہ میں جب چلے جاؤں تو پھر آپ اس کو کھولیے گا۔ میرے والد صاحب کا ڈیتھ کا 40ویں کا چہلم کا ایک اشتہار چھپا اخبار کے اندر، جو چھوٹی میری امی ہیں ان سے ملا، میں نے ڈسکس کیا کہ ایسا ایسا سین ہے۔ محترم آئے اپنی اماں کے ساتھ، وہ اپنے حق جتا رہے ہیں، دعوت جتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پراپرٹی پہ ہمارا حق ہے، فالتو میں ایسے میں تمہیں حق دے دوں۔ لیکن نکاح نامہ تو ان کے پاس ہے۔ نکاح نامہ تو سر ڈمی بھی لوگ بناتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بہت سارے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیے، تشریف۔ یہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا اب بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ جج صاحب میرا نام شاہد ہے۔ شاہد؟ شاہد، شاہد پورا نام ہے جی۔ اچھا تو کیا مسئلہ کیا آپ کا؟ جج صاحب میں جو اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوں، یہ میری والدہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے والد صاحب کی میری والدہ سے کچھ 25 سال پہلے شادی ہوئی لاہور میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی میرے نانا کے گھر پہ وہ جاب تلاش کرتے ہوئے وہاں آئے تھے، اور کسی نے ان کو ریفر کیا تھا کہ یہ جو ہے صاحب یہ صحافت میں بھی سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان کو جاب بھی دے دی اور ایز اے پین گیسٹ اپنے گھر میں جگہ بھی دے دی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہوا کچھ یوں جج صاحب کہ وہاں پر میری جو نانی ہیں وہ ان کو کھانا وغیرہ بھی دیا کرتی تھیں، میری والدہ بھی جو تھیں وہ بھی ان کو کبھی صبح شام کا کھانا دے دیا کرتی تھیں۔ تو اسی اثنا میں ان کو ان سے جو ہے ایک انسیت ہو گئی، محبت سی ہو گئی، تو انہوں نے پھر ان کو رشتہ شادی کے لیے پیش کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے جو ہے والد صاحب سے بات کرنی چاہیے، تو پھر خیر بات آگے بڑھی اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ پھر کچھ 3 مہینے بعد ہی جج صاحب میرے والد صاحب میری والدہ کو تحریری طلاق نامہ دے کر، اور اس بات پہ کہ میں جب چلے جاؤں تو پھر آپ اس کو کھولیے گا۔ تو پھر وہ جب چلے گئے تو انہوں نے کھولا، تو میری والدہ لازمی سی بات ہے پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہوا ہے۔ میرا ایسا نہیں ہے کہ میرے نانا نے پتہ نہیں کیا کہاں چلے گئے، وہ کراچی میں بھی پتہ کیا انہوں نے جا کے، لیکن ان کا کچھ پتہ چل نہیں پایا۔ تو جیسے جیسے میں بچپن میں بڑا ہو رہا تھا جج صاحب، تو میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یار میرے والد صاحب کہاں ہیں؟ سب کے والد صاحب ہیں، اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہو رہی ہے، تو میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، تو میں بہت پریشان رہتا تھا اور احساس کمتری کا شکار تھا میں۔ تو ہوا کچھ یوں سر کہ میں اپنی والدہ سے جب بھی مجھے موقع ملتا پوچھنے کی کوشش کرتا، لیکن میری والدہ نے مجھے سیٹسفائی نہیں کیا اس وقت، کیونکہ میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا۔ تو جیسے جیسے میں ہوش سنبھالتا رہا تو اس کے بعد میں نے کام بھی اپنی زندگی میں بہت جلدی سٹارٹ کر لیا۔ 9th میٹرک میں نے اپنا کام شروع کیا، کبھی کچھ کر رہا ہوں تو کبھی کچھ کر رہا ہوں۔ تو زندگی کے جس مشکل دور سے میں گزرا ہوں جج صاحب وہ میں جانتا ہوں۔ اور پھر ہوا یہ کہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے جب میری والدہ نے مجھے سعادت حسن منٹو نے ایک جملہ لکھا ہے نا کسی میں کہ عمر تو اس کی بہت کم تھی لیکن حالات نے اسے وقت سے بہت پہلے بالغ بنا دیا تھا۔ بالکل کچھ ایسا ہی ہے جج صاحب۔ میری والدہ نے چونکہ میری تربیت کچھ اس طرح سے کری، مجھے بہت اچھے طریقے سے ایک ٹریک پہ لے کر آئیں وہ۔ تو ہوا یہ کہ 6-7 سال پہلے جب میں کراچی شفٹ ہوا ہوں یہاں پر، تو مجھے کیونکہ بتا دیا تھا والدہ نے کہ کراچی سے تعلق تھا ان کا، یہ ساری چیزیں تھیں، تو میں جس سے بھی ملتا تھا تو میں ان سے پوچھتا تھا میرے ساتھ اصل میں میرے والد صاحب کی ایک پکچر تھی جو شادی کے موقع پہ لی گئی تھی، تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں لوگوں سے جو ہے ان کا چہرہ شناسی کرواتا تھا کہ یار کیا آپ ان کو جانتے ہیں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو مجھے نہیں مل پایا، ان کا جو ہے پتہ نہیں مل پایا۔ پھر اتفاق سے کچھ ایسا ہوا جج صاحب کہ ان کا میرے والد صاحب کا ڈیتھ کا 40ویں کا چہلم کا ایک اشتہار چھپا اخبار کے اندر، تو اس میں جب میں نے پڑھا اس کے بارے میں والدہ سے جب ڈسکس کیا تو جب چہرہ ملایا ان سے تو انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارے والد صاحب ہی ہیں۔ تو پھر میں شوق ہوا اور مطلب خوشی بھی ہوئی مجھے کہ چلیں، اور ساتھ میں دکھ بھی تھا کیونکہ والد صاحب چلے گئے تھے۔ تو میں پہنچا ان کے پاس چہلم میں اور میں نے اٹینڈ کیا چہلم، اور وہاں پہ دعا وغیرہ ساری چیزیں ہوئیں۔ پھر میں اپنی والدہ سے جو چھوٹی میری امی ہیں ان سے ملا، میں نے ڈسکس کیا کہ ایسا ایسا سین ہے، تو انہوں نے جو ہے اس کا صاف طرح سے انکار کیا اور
برا بھلا کہا, تم جو ہے فراڈ ہو, فلاں ہو, یہ ہو, میری تذلیل کری اور مجھے جو ہے ذلیل کر کے جو ہے گھر سے باہر نکال دیا اور بولا کہ تم نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی. تو میں بڑا دل برداشتہ ہو گیا اور جب مجھے کچھ نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی عدالت میں آؤں اور کچھ اس امید سے آیا ہوں کہ مجھے جو ہے انصاف ملے گا. جج صاحب, جو میں چاہتا ہوں کہ پراپرٹی میرے والد صاحب کی ہے, جس عیاشی سے, جس مطلب پیسے کی ریل پھیل سے یہ لوگ رہ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کا بیٹا ہوں, مجھے بھی یہ لوگ والدہ میری ایکسیپٹ کریں اور میں ان کے ساتھ مل کر. بیٹا اب یہ دیکھتا ہوں, آپ کی والدہ سے پوچھتا ہوں. بہن آپ بتائیے, کیا یہ بچے نے سٹوری سنائی ہے تو تھوڑی سی آپ بھی روشنی ڈالیے. جی جج صاحب, بالکل میرا بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہوا ہے. 25 سال پہلے کا واقعہ ہے, آپ لاہور میں تھی, آپ ہماری تھی, آپ لڑکی تھی. ہاں جی تو بالکل. ان کے ابا وہاں پہ آئے, جی آپ جی کے والد صاحب کے پاس انہوں نے جاب کی, جی جی اور پھر آپ ہی کے گھر میں وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہنے لگے. جی جی سر. اور پھر وہاں پہ آپ کی ان سے ملاقاتیں ہوئی. ہاں جی ایسے ہی. اور پھر انہوں نے پرپوز کیا. ہاں اور جی. آپ کی ارینجڈ میرج ہو گئی. ہاں جی بالکل جج صاحب, ایسے ہی ہوا. ایسے ہوا. ایسے ہی ہوا. اور پھر وہ آپ کو ایک لفافہ دے کے چلے گئے. ہاں. اور کہا میرے جانے کے بعد کھولنا. جی جی. اور پھر جب آپ نے کھولا تو اس میں کچھ پیسے تھے جی, اور ایک طلاق نامہ تھا. ایک طلاق نامہ, یہی ہے نا؟ جی جی. اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ پریگننٹ ہو چکی ہیں؟ نہیں, مجھے بالکل نالج نہیں تھا, نہ مجھے پتا تھا کہ ایسا کچھ ہے. نہ ہی اس شخص کو پتا تھا جب وہ گیا. ہاں, ان کو بھی نہیں پتا تھا. وہ اسی طریقے سے بس اچانک ہی ان کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ اسی طریقے سے آئے اور آ کے انہوں نے مجھے لفافہ پکڑا دیا اور کہنے لگے کہ جب میں چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھول لیجیے گا. تو میں اسی وقت اتنی خوش ہوئی, کافی موٹا سا لفافہ تھا, اس میں کچھ پیسے تھے جو میرا حق مہر تھا 1 لاکھ وہ تھے, اور ڈائیورس کے پیپر تھے. تو میں نے وہ سستے زمانوں میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ نقد ادا کر کے گئے. جی 25 سال پہلے جی لاکھ جج صاحب, روپیہ جی بڑی رقم ہوتی تھی. جی جج صاحب, اس زمانے میں لاکھ روپیہ صرف لکھپتی کے پاس ہوتا تھا. جی. تو آج کل تو کروڑ ہر بندے کے پاس ہے. آج کل تو فالودے والے کے پاس بھی 36 کروڑ نکل رہا ہے. جی سر, ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی. اچھا, ایسے ہی تھا. جی جی. تو اس طریقے سے انہوں نے مجھے دے کے چلے گئے. اور پھر نہ میں نے ان کے جانے کے بعد دیکھا, میں نے بڑی خوشی سے لفافہ کھولا. میں سمجھی اس میں پتہ نہیں کوئی گفٹ وغیرہ دیے, کیونکہ شادی میں تو انہوں نے مجھے نہیں دیا تھا. ہماری بہت سادگی سے شادی ہوئی تھی اس دوران. تو میں نے دیکھا تو وہ اس میں طلاق نامہ اور میرا 1 لاکھ حق مہر. تو آپ یقین کریں, وہ تو پھر جب میں نے دیکھا تو میری حالت بہت غیر ہو چکی. کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں تھا؟ نہیں جج صاحب, کوئی میرے سے لڑائی نہیں, کچھ نہیں. بہت اچھی ہماری گزر بسر ہو رہی تھی, بہت اچھی لائف گزر رہی تھی ہماری. اچھا, کوئی لڑائی نہیں. کسی بات پہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بات ہماری ہوئی ہو. آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیوں ڈیورس کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اچھا, اور بس میں نے لفافہ کھولا اور جو دیکھا تو سمجھ لیں میری زمین نکل گئی پیروں سے. اچھا, جب 3 مہینے آپ کے ساتھ رہے, جی جی, انہوں نے کوئی آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو بتایا کہ کراچی سے آئے ہیں. نہیں, بس کراچی کا ایشو دیا ہمیں, اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی ڈسکس چلتی تھی, میرے ساتھ کوئی ایسی بات وغیرہ نہیں ہوئی. کچھ والد صاحب نے بتایا کہ کیا ان کا بیک گراؤنڈ تھا, کیسے آئے تھے؟ والد صاحب نے بھی کوئی مجھے ریفرنس ان کا نہیں دیا. بس اسی طریقے سے ہماری شادی ہو گئی. انہوں نے کافی 3-4 مہینے انہوں نے اسٹائک کیا اور اپنا بھروسہ دیا انہوں نے کافی, اور ہم بھی ان سے خوش اور وہ ہم سے خوش ہو گئے. ایک فیملی میٹر جیسا لگنے لگ گیا ہمیں. تو بس میرے والد صاحب نے کہا تھا ان کو کھانا وغیرہ اور چائے وغیرہ کبھی آپ دے دیا کرو بیٹا, اور کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ دے دیا کریں, کیونکہ میں ہی ایک اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. تو میں ہی آگے ان کے چلی جاتی تھی, کبھی میری والدہ دے دیتی تھی, کبھی میں دے دیتی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے نا پھر مجھے, والدہ نہیں تھی میرے گھر پہ, گئی ہوئی تھی والدہ بھی اور والد صاحب بھی. تو میں کھانا دینے گئی تو میرے جو ہسبینڈ بنے ہیں, جو بنے نہیں تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ بہت پسند ہو اور میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا جی کہیے کہ میں نا آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کھانا رکھ کے اور مجھے شرم آنے لگی, اور کیونکہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا. میں ایک مشرقی لڑکی تھی, میں اپنے گھر کی, تو میں نے کھانا رکھا اور میں باہر آ گئی اور میں نے ان سے اتنا الفاظ کہا کہ یہ بات آپ نے مجھ سے کی ہے, آپ میرے پیرنٹس سے کہہ رہے ہیں, میرے والدین سے کریں. انہوں نے پھر خیر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی جو میرے والدین نے ان کے ساتھ شادی کر دی, اور سادگی سے آپ کے والد صاحب سے جی جی, اور اس طرح میری شادی ہو گئی. اور ہم نے ہنس کھیل کے اپنی زندگی گزر بسر کری. جتنا ٹائم ان کا اور میرا گزرا بہت اچھا گزرا. ہماری کسی بات پہ آج تک کوئی لڑائی نہیں, کوئی بات نہیں.
اور اچانک سے جب وہ لفافہ دیکھ جو گئے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا پرابلم تھی ان کے ساتھ. چلیں میں پتہ کرتا ہوں. اچھا جی آپ ان کی دوسری مطلب آپ بیوی ہیں, مطلب آپ کو تو نہیں پتا کہ ان کی پہلے کوئی شادی ہوئی بھی تھی؟ معزز عدالت کو فرسٹ آف آل تو میں یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا صوفیہ نام ہے. میں بھی آج قسم کھاتی ہوں اس عدالت میں جو کچھ بھی کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں ویری گی. گڈ ویری گڈ. اور میں یعنی میں یہ جانتی ہوں کہ یہ ایک خاتون اور ایک حضرت بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, یہ اس معزز عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ابھی تک میں ان کی جو باتیں ہیں بڑے تحمل سے میں سن رہی ہوں, بڑی اس تحمل مزاجی سے دیکھ رہی ہوں, سن رہی ہوں کہ یہ بالکل ایسی سٹوری گھاڑ رہے ہیں, ایسی سٹوری گھاڑ رہے ہیں کہ لوگ بالکل ایموشنل ہو رہے ہیں. عدالت کو بالکل ایموشنل کر دیا ان لوگوں نے. یہی سمجھتے ہیں کہ ایک تو میرے سابقہ شوہر جو مرحوم شوہر ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ, ان کو لوز کریکٹر کہہ رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے شوہر تو بہت نامی گرامی بندے تھے, بزنس مین تھے, اور وہ تو پورا پاکستان ان کو جانتا ہے بزنس کے حوالے سے. وہ تو کہیں پہ بھی جاتے تھے, کسی بھی شہر میں چلے جاتے تھے. اب ان کا کہنے کا مطلب تو یہ ایک تو پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کہیں بھی جائیں گے, کہیں پین گیس کے طور پر ٹھہریں گے تو وہاں کسی سے بھی شادی کر لیں گے. یہ لوز کریکٹر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک تو میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی آپ میرے شوہر کے اوپر یہ بلیم لگا دیں کہ میرے شوہر لوز کریکٹر ہیں اور جاتے ہی وہ لوگوں سے شادیاں کرتے پھرتے ہیں. ایک اور دوسری بات ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ کبھی بھی اتنے عرصے تک ہم لوگ فرینڈ شپ کی طرح ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہر معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں, بزنس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں, گھر کی جو بھی ایشوز ہیں اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں, ہم ہر ایشوز پہ بات کرتے ہیں. میرے سب کا جو ہسبینڈ تھے وہ ہیلپ فل تھے بہت زیادہ, وہ لوگوں کے لیے کام کرتے تھے, مختلف کام کرتے تھے, اور اسی طرح بیواؤں کی شادیاں کرواتے تھے اور یتیموں کے لیے کام کرتے تھے. ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح ایجوکیشن میں سامنے آتے تھے, ہر طرح سے ہر لیول سے ان کو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آپ کا کنٹینیو کرتے ہیں یہیں سے جو آپ بتا رہی ہیں. ایک صاحب محترم آئے اپنی اماں کے ساتھ, وہ اپنے حق جتا رہے ہیں, دعوت جتا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پراپرٹی پہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے فادر تھے اور یہ ہمارا حق ہے, پراپرٹی کے اوپر آپ ہمیں حق دیں گے. کہ ایسے کیسے میں حق دوں, نہ جان نہ پہچان, میں تیری مہمان, فالتو میں ایسے ہی میں تمہیں حق دے دوں. لیکن نکاح نامہ تو ان کے پاس ہے. نکاح نامہ تو سر ڈمی بھی لوگ بناتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بہت سارے. اچھا تو وقفے سے پہلے آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے شوہر بزنس مین ہیں اور وہ پورے پاکستان میں ٹریول کرتے تھے, اور انہوں نے اچھا پہلے یہ بتائیے آپ کی جو شادی ہے وہ ارینج میرج تھی, آپ کے سسرال والوں نے آپ کے میکے والوں کے ساتھ مل کے کرائی تھی؟ میری بھی ارینج ہی میرج تھی. اور پھر اس کے بعد کتنے ماشاءاللہ آپ کے بچے ہوئے؟ میرا بھی ایک بیٹا ہے. آپ کا بھی ایک بیٹا ہے؟ میرا بھی ایک بیٹا ہے, اور ماشاءاللہ سے اس کو بھی کافی. آپ کے ساس سسر حیات ہیں؟ نہیں, میرے ساس سسر بھی ساس سسر دونوں فوت ہو گئے. فوت ہو چکے ہیں جی. اچھا اچھا. تو وہ میں یہ جیسا میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے سابقہ ہسبینڈ بہت زیادہ سوشل کام میں ان بھی تھے, بہت ساری دنیا جانتی ہیں, مختلف طریقوں سے فنڈنگ کرتے تھے, مختلف ان کو فنڈ کرتے تھے. اسی طرح یہ نہ جانے یہ لوگ کہاں سے آئے. ایک دن میں بیٹھی ہوں, ان کی جو ہم لوگ پمفلیٹ وغیرہ ہم لوگوں نے چھپوا لیے 40ویں کے دن ہم نے اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر دیے, نیوز پیپر بھی ہم نے اس طرح پرنٹ کروا دیا. تو پتہ چلا کہ ایک صاحب محترم آئے اپنی اماں کے ساتھ, وہ اپنے حق جتا رہے ہیں, دعوت جتا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پراپرٹی پہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے فادر تھے اور یہ ہمارا حق ہے, پراپرٹی کے اوپر آپ ہمیں حق دیں گے. کہ ایسے کیسے میں حق دوں, نہ جان نہ پہچان, میں تیری مہمان, فالتو میں ایسے ہی میں تمہیں حق دے دوں. پھر میں نے ان کو پہلے تو میں نے بٹھا کے میں نے ان سے گپ شپ کی, تو پتہ چلا یہ میڈم ان کی وائف صاحب کا کوئی وائف ہے, تو اور یہ ان کے بچے ہیں. تو میں تو اس چیز کو بالکل ایڈمٹ نہیں کروں گی, اس لیے نہیں کروں گی کہ کیونکہ اگر ان کو ایسا کوئی میں تو شادی کو لیگل سمجھتی ہوں, نکاح جائز ہے اسلام کے رول سے, یہ بالکل رائٹ چیز ہے. شادی کسی کی ہوئی ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر اس نے کوئی ایسی شادی کی تھی تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا, یہ کوئی جرم نہیں ہے. نکاح نامہ تو ان کے پاس ہے. نکاح نامہ تو سر ڈمی بھی لوگ بناتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بہت سارے. نکاح نامہ تو 100 روپے کا بھی مل جاتا ہے, وہ تو کوئی بھی لے کے اسٹامپ لگا کے آ جائے اور کہے دعویٰ کرے کہ میں آپ کے خاندان میں سے ہوں.
اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جج صاحب جس طرح کے یہ لوگ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی فلم کی کہانی یہاں سنا رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. یہ ایک نمبر کے فراڈیا اور جھوٹے لوگ ہیں. یہ تو میری والدہ کی شرافت ہے کہ انہوں نے انہیں ایسے جانے دیا اس ٹائم گھر سے. اگر میری والدہ کی جگہ میں ہوتا تو میں نے اٹھا کے تھانے میں بند کروا دیتا. نہیں تو تھانے والے بھی تفتیش ہی کرتے نا. لیکن یہ جس طرح کے دعوے کر رہے ہیں اس طرح کا دعویٰ ہمیں نہیں نظر آتا کیونکہ ابھی بھی وہ دعویٰ ہی لے کر آئے ہیں اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں کس طرح ثابت کرتے ہیں. سر پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں, اگر میں تو آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا سر, کوئی ان کے پاس کوئی پہلے مجھے یہ ایک نکاح نامہ ہے, ایک آپ کے شوہر کی تصویر ہے اس خاتون کے ساتھ. تصویر تو سر کہیں سے بھی مل جاتی ہے. تصویر تو میں نے آپ سے عرض کی نا سر, وہ تصویر تو ہر جگہ اویلیبل ہے, وہ فیمس بہت زیادہ تھے. تو تصویروں کا ایشو نہیں ہے سر, تصویر تو انسان کہیں سے بھی پرووائڈ کر لے گا. نکاح نامہ جعلی بن سکتی ہے, اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اگر میں صرف یہ اپنے شوہر کے اوپر میں الزام جو لگا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوز کریکٹر کہیں جا کے دیکھ لے ایک بندی کو, کہہ رہے ہیں تو انہوں نے نہیں کہا سر, انہوں نے آپ نے اس کو خواب سر, ان کا مطلب یہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کراچی سے لاہور گئے تھے 3 ماہ کے لیے. اس زمانے میں انہوں نے ان کے فادر کے پاس جاب کی تھی اور پھر انہی کے والد کے گھر میں وہ ایز اے پیئنگ گیسٹ رہے تھے اور وہاں پہ ان کا پھر اس خاتون کے ساتھ جو بھی تو کیا مطلب سر تعارف ہو گیا. تو کیا مطلب سر, جہاں بھی پین گیسٹ رہیں گے وہاں سے شادی کرتے پھریں گے, یا شادی کی ہے تو بتا دے, کوئی وصیت نامہ لکھے, یہ پراپرٹی ہے, اس میں سے فلاں میرا بچہ ہے, یہ بیوی ہے, اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے. سٹارٹ تھا نا کریئر کا, اس وقت تو کچھ تھا ہی ان کے پاس. لیکن جج صاحب اگر شادی کی بھی ہے تو لڑکی والوں کے خاندان میں سے سب ہے, لڑکے والے کے خاندان میں سے کوئی نہیں آیا. نہیں, وہ کافی عجیب بات نہیں لگی ان کو اس ٹائم میں, مطلب اس دور میں یہ کافی بڑی بات ہوتی تھی کہ اگر لڑکے کے خاندان میں سے لڑکی کے خاندان میں سے کوئی نہ آئے اور بنا بات بڑوں کے بات طے ہوئے شادی بھی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا. اور 3 مہینے پوچھ لیتے ہیں. ہاں جی, تو کیا ہوا تھا پھر آپ کے والد صاحب؟ پہلے تو میں آپ کی امی سے پوچھ رہا ہوں بیٹا, آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے. ہاں بہن آپ بتائیں کہ کیا ہوا. وہ جب شادی ہوئی تو وہ پوچھتے ہیں نا عموماً کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر آئیں یا کہاں ہیں آپ کے پیرنٹس, تو کوئی اس سلسلے میں کوئی تھا سلسلہ آپ کا؟ جج صاحب ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جب ان کے پاپا آئے تھے ہمارے گھر پہ اس وقت تو ہمارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ان کے ساتھ ہو جائے گی ہماری شادی وغیرہ. جب وہ آئے تھے, کہتے ہیں نا جوڑے مقدر سے بنتے ہیں, آسمانوں پہ بنتے ہیں, آسمانوں سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جس طرح بھی اللہ پاک نے میرے نصیب کا جوڑا بھیجا, میں نے موسٹ ویلکم کیا. اپنے اچھے والدین کی تربیت اور ایک مشرق ہونے کے ناطے لڑکی, میں چپ ہو گئی. جو میرے والدین نے کہا میں نے اس کے اوپر سلیکٹ کر دیا. یہ میرا گناہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کا گناہ تو نہیں کہہ رہے جی, خاتون نے پوائنٹ یہ اٹھایا, بلکہ اس بچے نے اٹھایا کہ جب شادی ہوتی ہے تو مطلب کچھ جیسے لڑکے, اب جیسے اس لڑکے کی شادی ہوگی تو ظاہر ہے جہاں رشتہ لے کے جائے گا وہ پہلا سوال ہی کریں گے کہ بھائی تمہاری اماں کہاں ہے, تمہارے ابا کہاں ہیں, پوچھتے ہیں نا. تو مطلب کچھ آپ کے علم میں, آپ تو ظاہر ہے دلہن تھی, آپ کو تو نہیں پتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والدین نے کوئی اس ٹائپ کا ان سے کوئی معلومات عامہ کی ہو, کہ کچھ ان کا بیک گراؤنڈ پوچھا ہو کہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں, میرے والدین نے پوچھا ہو تو پوچھا ہو, میرے نالج میں کچھ بھی نہیں ہے. جی بیٹا. جج صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا نے بھی, کیونکہ میرے نانا بھی حیات تھے کافی عمر تک میری, تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ معلومات نہیں کری, انہوں نے بھی معلومات کری ہے. اور اصل میں اس زمانے میں سر مجھے تو بچپن سے یہی بتایا کہ پرانے زمانے کے لوگ سچے ہوتے تھے اور جو مکان کچے ہوتے تھے, اور انہوں نے جو ہے ایمانداری دیکھی, ان کا جو ہے خلوص دیکھا, ان کی انسانیت دیکھی, ان کا جو ہے ایک رہن سہن دیکھا. تو انہوں نے یہی کافی ہوتا ہے ایک انسان کے لیے جج کرنے کے لیے, واقعی بیک گراؤنڈ سے کیا انسان اچھا ہونا چاہیے, ان کی سوچ یہ تھی بیسیکلی. اور جج صاحب جہاں تک یہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں کہ کردار کشی کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں فلاں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جج صاحب. میں شرم سے مر جاؤں اگر میں اپنے والد صاحب پہ کوئی اس طرح کی بات کروں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک نکاح کیا تھا, طریقے سے کیا تھا, لیکن نادانی میں ان سے یہ ہوا, جوانی تھی جج صاحب, کوئی ایک ہو سکتا ہے کسی کشمکش میں ہو, کیا ہو, کیونکہ اب کراچی سے آ گئے تھے, گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے, تو وہاں انہوں نے شادی کر لی. پھر اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ جو ہے وہاں پر جو ہے ان کا جو ہے اس کیس سے نام ہٹا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ وہاں پر آئے تھے. 25 سال. اچھا, کیا آپ بتا رہے ہیں کسی کیس میں ان کا نام تھا؟ کسی کیس میں ان کا جو ہے ایک غلط نام آ گیا تھا قتل کے مقدمے میں. اچھا, تو یہ بتائیں نا, پوری بات سمجھائے نا. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا جج صاحب, پوری بات تو بتائیں نا. یہ بات جو پہلو ہے یہ چھپا رہی ہیں آپ. جج صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ شروع سے ہی بھولی ہیں, اور ان کو جو ہے بیچاری کو اتنی زندگی میں اتنے کرب انہوں نے گزارے کہ ان کو کچھ صحیح سے چیزیں یاد بھی نہیں رہتی. میں سچ کہہ رہا ہوں جج صاحب.
تو میں آپ کو یہ بتانا اچھا ہاں بتائیے, آپ بتانا بتائیے. یہ چاہ رہا تھا جج صاحب کہ آپ ان کی باتیں دیکھیں, انہوں نے یہ کہہ رہی ہیں ہیں باتیں چھوڑ دیں. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ قتل کے کیس میں کراچی میں ان کا نام آ گیا تھا, جی 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 اس لیے وہ کراچی سے لاہور چلے گئے, پناہ لے لی, بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے. اب وہ بعد میں جب نام کیس میں سے نکل گیا جی بالکل, تو وہ واپس کراچی آ وہ گئے. واپس چلے گئے, ان کو یاد آئی یا جو بھی کچھ ہوا تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو شاید اہمیت نہیں دی کہ ایک زندگی جو ہے یہ بھی ہے یہاں پہ. خیر ان سے ایک نادانی ہو گئی ہوگی, میں نہیں کہتا جیسا صاحب انسان ہے اس سے ہر کسی آپ کے نالج میں ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کے شوہر کا جوانی میں کسی قتل کے کیس میں نام آ گیا ہو اور وہ کراچی چھوڑ کے لاہور گئے ہوں؟ جی یہ بات پتہ چلی؟ یہ مجھے میرے نالج میں ہے اس طرح کا کوئی کیس تھا, لیکن وہ جھوٹا تھا, لیکن بعد میں ارے وہ تو جھوٹا تھا, ان کا نام نکل گیا. جی 25 سال تک یہ لوگ کہاں تھے, ان کو ڈھونڈا کیوں نہیں؟ ان کے کہہ رہے وہ فوٹو لے کے ڈھونڈتا رہا, کہہ رہے ہر بندے کو فوٹو دکھاتا تھا. بابا نے کیوں نہیں ڈھونڈا ان کو؟ چلو ان کے بابا نے شادی کروائی تھی نا, تو ان کے بابا ڈھونڈ لیتے ان کو ڈھونڈ کے آ جاتے, پوچھتے بھائی میری بیٹی کا قصور کیا ہے, آپ نے ان کو ڈیورس کیوں دی, ایسے ہی ڈیورس دے کے کیوں چلے گئے بغیر قصور کے, بغیر وجہ کے, اور ساتھ بتا دیتے کہ یہ بچہ بھی ہے ساتھ میں, اب بہن کو کس طرح وہ کر, انہوں نے اپروچ کیوں نہیں کی, وہ پہنچے کیوں نہیں اس وقت تک؟ لیکن خاموشی سے بیٹھے. 25 سال بعد جب پتا چلا ان کو کہ میرے ہسبینڈ نہیں ہے اس دنیا میں, جا چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بھائی قبضہ کر لیں اس کے اوپر. اب آپ کا اصل میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ان کی زندگی میں کیوں نہیں آئے اور ان کی وفات کے بعد کیوں آئے ہیں. جی سر, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی وفات کا, ان کے چیلم کا جب اخبار میں فوٹو چھپا تو اس بچے کے پاس جو فوٹو تھا اس نے اس سے ٹیلی کیا, پھر اسے اپنی ماں کو دکھایا, ماں نے کہا کہ کوئی کانٹیکٹ نمبر تو ہوگا نا سر, ان کا کوئی کنیکشن تو ہوگا نا, ایسے بغیر کنیکشن کے تو نہیں نا بیٹھتا آپ کہہ رہی ہیں ڈھونڈتے رہے, میرے پیرنٹس بھی ڈھونڈتے رہے, میرا بچہ جب جس قابل ہوا ہے تو اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تب ملا ہے آپ لوگوں کو, مگر ہمیں کوئی شناخت نہیں ملی. اور ملی کب؟ جب آپ نے یہ جو پیپر چھاپے ہیں تو آپ کے اس میں میرا کوئی قصور نہیں, ان کا کوئی وصیت نامہ ہوتا, میرا بچہ وہاں پہنچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے, کسی نے بتایا بھی کوئی وصیت نامہ ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتی کہ بھئی یہ وصیت نامہ ان کا وہ رکھا ہے. ایک تو آپ میرے ہسبینڈ کے اوپر کردار کشی کر رہے ہیں, اور اوپر سے یہ آپ بات غلط کر رہی ہیں, ایسی بات نہ کریں. بنا پہ بات ہو رہی ہے, آپ غلط بیانی سے بات کر رہے ہیں. میں غلط بیانی نہیں کر رہی, اصول کی بات کر رہی ہوں, مانا کہ جاہل ضرور ہوں, قاعدے کی بات کر میں نے وقت گزارا ہے, میرا دل جانتا ہے اور میرا بچہ جانتا ہے. ایموشنل نہ کریں, حقیقت بیان کر رہے ہیں, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اپنے بچے کو بھی جج صاحب انہوں نے کہا کہ کوئی بھی تصویر ایسی لے کر آ سکتا ہے جس کلوزنس کے ساتھ میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ فورینسک کوئی رپورٹ نکلوا لیں تو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تصویر جھوٹی نکل آئے. اور جہاں تک آپ نکاح نامے کی یہ بات کر رہی ہیں جج صاحب, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کا ریکارڈ موجود ہے رجسٹرار آفس میں, ریکارڈ روم میں اس کا ریکارڈ موجود ہے. میں ایسی کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. اور یہ بات کر رہی ہے کہ جو ہے نا میرے والد, ہم لوگ جب ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں بٹھایا, جگہ دی, کوئی جگہ نہیں دی. جب ان سے تھوڑی سی بات کری انہوں نے بولا چلو شاباش نکلو یہاں سے, تمہاری کوئی جگہ نہیں. اس طرح سے رویہ کیا تھا اس وقت تو کوئی ان سے پراپرٹی کا کوئی ڈیلنگ ہی نہیں ہوئی ہماری. ہم تو ویسے تعزیت کرنے چلے گئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں بھی ان کی شریک حیات تھی اور میرا بیٹا بھی, اور جو پتہ لگا تو ہم لوگ کو بھی احساس ہوا اور ہمیں بہت دکھ ہوا, اور ہم بھی اس میں شریک ہونے کے لیے آئے. اور انہوں نے ہم سے کیا کیا, ان سے پوچھیں آپ. تو انہوں نے, آپ ایسے ہی تعزیت, آپ یہ محترمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایسے ہی تعزیت کے لیے آئی اور میں نے آپ کو دھکے دے کے بھیج دیا؟ بالکل ایسے ہی. یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سب خدا کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں انسان کا کوئی نہیں عمل دخل نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے, میں نے کوشش نہیں کری, میں نے کوشش کری. بیانات کے اوپر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ گئے تو انہوں نے دھکے دے کے بھیج دیا, ہماری بات نہیں سنی یہ کی, اور یہ ہوا ہے, یہ حقیقت ہے. دوری بیان سے ہی ہوا ہے, ڈبل وہ ہو رہی ہیں. اب نہیں کوئی ڈبل نہیں ہو رہی ہے, حقیقت ہے. خدا جانتا ہے جج صاحب, خدا جانتا ہے اس بات کو. کر رہے ہیں سر, یہ سب 1 منٹ وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کی ایسی چوائس نہیں تھی کہ وہ ایسی خاتون سے شادی کر لیتا. اور صاحب یہ بہت غلط بات کر رہے ہیں اور میری والدہ پہ الزام لگا رہی ہیں, جبکہ میں ان کو اپنی چھوٹی امی خبردار, میری جو اپنی ماں کہا تو آئندہ نہیں جج صاحب, میں تو ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ماں ہیں, آپ کا دل بڑا ہے, آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ کو ایک جوان بیٹا مل گیا, آپ کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے مل کے. آپ تھوڑا دل کو بڑا کر رہے ہیں. اچھا تو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ لاہور گئے تھے وہ,
جی میں بیٹا بتانا چاہوں گا آپ کو اصل کہانی. ہاں دراصل یہ دونوں لوگ چیٹر اور ایک نمبر کے فراڈ ہیں. یہ لوگ اچھا. میرے والد جج صاحب صاحب کے یہ الزام جیل میں لگا رہے ہیں آئے میرے تھے. اوپر. بیٹا وہاں ایک پر یہ منٹ لوگ آپ کو آئے. موقع دوں گا. وہاں پر یہ لوگ آئے, انہوں نے بریانی کھائی. وہاں پر لوگ آپس میں, ہمارے کافی سارے رشتہ دار تھے جو مسلسل کافی پرانی باتیں اور ابھی کی باتیں کیے جا رہے تھے, تو انہوں نے وہیں کہیں یہ ساری کہانی سن لی ہوگی. اس کے بعد یہ لوگ چلم کے ختم ہونے کے 1-1.5 ہفتے بعد ہمارے پاس آئے اور دعویٰ کرنے لگے کہ یہ میرے والد صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ ان کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ مطلب کہ آپ خود سوچیں کہ چلم ختم ہونے کے بعد 1 سے 1.5 ہفتے کے بعد ان کا آنے کا تک کیا بنتا ہے, وہ بھی ہمارے گھر پہ, اور آگے سیدھا یہ دعویٰ کرنا کہ میں آپ کے والد صاحب کا بیٹا ہوں اور میں ان کی بیوی ہوں, ہمیں اس جائیداد میں حق چاہیے. سر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کی ایسی چوائس نہیں تھی کہ وہ ایسی خاتون سے شادی کر لیتا. اور جج صاحب یہ بہت غلط بات کر رہے ہیں اور میری والدہ پہ الزام لگا رہی ہیں, جبکہ میں ان کو اپنی چھوٹی امی میرے والد صاحب ہر خبردار, میری جو اپنی ماں کہا تو آئندہ نہیں جج صاحب میں تو ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ماں ہیں, آپ کا دل بڑا ہے, آپ کو تو تسلیم کرنا چاہیے. آپ ایک جوان بیٹا مل گیا, آپ کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے مل کے. آپ تھوڑا دل کو بڑا کریں, دل کو بڑا کروں. میں آپ لوگوں کو مانتی نہیں ہوں, کسی رشتے میں تسلیم نہیں کرتی ہوں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بڑا کروں؟ ہمارے ساتھ ثابت نہیں ہوا ہے. چھوٹی امی کہاں سے چھوٹی امی بن گئی میں تم لوگوں کی؟ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1-1.5 ہفتے بعد آئے. جج صاحب جس طرح کی یہ باتیں ہو رہی تھی تو کوئی نہ کوئی ایک اسٹرنگ اٹیچ تھی, کڑیوں سے کڑیاں جڑ رہی تھی. اس کلو کو لے کے میں نے پتا کیا لوگوں سے, کیونکہ وہ لوگ آج بھی حیات ہیں جن کے سامنے میرے والد صاحب کی شادی ہوئی تھی, جہاں وہ کام کرتے تھے وہ بھی زندہ ہیں. ان سب سے میں نے مشورے کیے سب چیزیں, تاکہ میں پوری پریپریشن کے ساتھ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان کو بات کو جو ہے دوبارہ سے لا کے بات کری, لیکن یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. جج نہ صرف انہوں نے بات کی بلکہ دھمکایا بھی ہمیں, آگے ہمیں ڈرایا دھمکایا کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا, آپ ہماری پراپرٹی دیں گے, ہمیں یہ کریں گے. تو انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹارچر کیا. جج صاحب میں اتنا گرا ہوا لڑکا نہیں ہوں, میری تربیت اچھی ہوئی ہے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کری. میں آج بھی اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور ان کو اپنی والدہ کی حیثیت دیتا ہوں. جھوٹے اور مکر فریب سے کام لیتے اور غلط بات کر رہی ہیں آپ. جج صاحب کی عدالت میں بیٹھ کے آپ جھوٹ کا سہارا لے رہی ہیں. بات کر رہی ہیں یہ عدالت آپ لوگوں کی ایموشنل باتوں سے گمراہ ہونے والی ایموشنل کی کوئی بات نہیں ہے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. کڑی سے کڑیاں جوڑ رہے تھے. پچھلے 5 سال سے کراچی شہر کے اندر میرے والد صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور کراچی شہر اتنا بڑا نہیں ہے کہ 5 سال میں ان کو میرے والد صاحب نہیں ملے. اور اس کے بعد یہ چلم میں بھی آئے ان کے, اس میں بھی ان کو پہچان نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی کڑیاں جوڑتے رہے, اور کڑیاں جوڑنے میں انہوں نے 1-1.5 ہفتہ اور نکال لیا, اور پچھلے 5 سال الگ نکال لیے. ٹھیک ہے, اور یہ آئے بھی تب ہیں جب میرے والد صاحب اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں, جو اس کے بعد آ کے دعویٰ کر رہے ہیں. نہیں, ان کا ایکچولی پلی یہی ہے کہ ایکچولی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تصویر لے کے ساری جگہ ڈھونڈتا رہا, لیکن لوگوں کو دکھاتا تھا, لوگ کوئی ہاں نہیں کرتا تھا. آخر میں یہ ہوا کہ جب وہ تصویر اخبار میں چھپی تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو تصویر ملتی جلتی ہے, پھر اس نے اپنی والدہ کو دکھائی تو والدہ نے کہا یہی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ آپ لوگوں کے گھر آئے, تو یہ پھر گیا واپس وہ نکاح نامہ اور پروف لینے کے لیے. مجھے تو اس نے یہی سٹوری سنائی ہے کہ پھر وہاں پہ جہاں آپ خود سوچیں کہ نکاح نامہ اور پکچر لینے میں 1 سے 1.5 ہفتہ نکل جاتا ہے. نہیں, وہ لاہور گیا, پھر وہاں پہ اس نے جو لوگ نکاح میں شریک تھے, وہ جو ابو کے ان کے نانا کے دفتر میں لوگ کام کرتے تھے, ان کو اخبار دکھایا, تصویر دکھائی, وہ دکھایا, انہوں نے کہا یہی آدمی. آپ کو بھی پتا ہے کہ عدالت کے باہر 2-2 ہزار میں مل جاتے ہیں گواہ. ٹھیک ہے, آج کل کسی بھی چیز کا اتنا مطلب کہ مشکل نہیں ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا. یہ بہت ہی پیپر انہوں نے جعلی بھی بنوا سکتے ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آج کل 100 روپے کا اسٹامپ پیپر ملتا ہے, اس پہ آپ کسی کا بھی نام لکھوا کے کچھ بھی کر کے آپ لے آؤ. نہیں, نکاح نامے یا برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ تو بیٹا رجسٹرڈ ہوتے ہیں, اور یہ KMC یا جو بھی میونسپل کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے سیریل نمبر کے حساب سے, لیکن اور اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, تو وہ تو سارا چیک کر لیں گے. ساری چیزیں نقلی ہیں آپ کے کہنے کے مطابق. کیا یہ بھی نقلی ہیں؟ کیا پتا آپ نقلی چاہ رہے ہیں, یہ بیوی ہمیں کیا پتا. بلڈ ٹیسٹ میرے ہسبینڈ کی چوائس ایسی خراب, آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں, ساری ان کو چوائس پانی کا پانی ہو جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ فیصلہ کریں, آپ سوچیں یہ بات کو. بھائی ہمارے سسٹم موجود ہے, وہ سسٹم کر کے بہت غلط گائیڈ کر رہی ہیں اپنے بچے کو بھی. آپ نے بہت غلط گائیڈ لائن دے دی, آپ بھی بہت غلط کر رہی ہیں. ابھی میں نے سارے آپ کی بات کا میں آپ کے گھر نہیں آئی, میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں. میں کہتا ہوں چھوٹی امی آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم نے بہت زندگی گزاری ہے اور بہت ہم نے اخلاق اور پیار سے اپنے بچے کو بھی تربیت دی, مگر اس طرح نہیں کہ آپ پیسے کے خاطر اپنے آپ کو بدلیاز کر رہی ہیں. میرے والد صاحب کافی بڑے بزنس مین تھے, جی, تو ان کی کافی تصویریں اخبار میں چھپتی رہتی تھی پہلے بھی.
تو یہ پچھلے 5 سال سے کراچی میں میرے خیال سے, ٹھیک ہے. تو ان کو پچھلے 5 سال میں اخبار انہوں نے پہلے کبھی کھول کے نہیں دیکھا, انہوں نے کبھی پہلے ان کی تصویر نہیں دیکھی اخبار میں, اور کبھی پہلے ان کو پہچان نہیں ہوئی کہ یہ میرے والد صاحب ہیں. جب وہ اس دنیا سے وفات پا گئے, یہ ان کے چلم میں شریک ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں, اور نہ ان کے والدین بھی ابھی زندہ نہیں رہے, مطلب میرے دادا دادی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا کہ یہ اچھا موقع ہے, ہم کوئی کہانی بناتے ہیں اور جاتے ہیں ان سے جائیداد میں حصہ مانگتے ہیں, جو کہ یہ ایک نمبر کے فراڈیا اور چیٹر لوگ ہیں. تو جج صاحب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چینلوں میں آئے میں ہیں, کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. تم غلط کہہ رہے ہو اور یہ الزام لگا رہے ہو چیٹر اور تم نے میرے باپ کے اوپر الزام لگایا ہے, میری بات ان کے کردار کے اوپر جو تم نے اچھا ایک پوائنٹ ٹھہرو ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا. بیٹا آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس میں آپ کے والد صاحب کا نام یہی لکھا ہوا ہے؟ بالکل جج صاحب یہی لکھا ہوا ہے, ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں, سارے سرٹیفکیٹس میرے پاس موجود ہیں, بے فارم KMC ہر چیز میرے پاس جو ہے موجود ہے, جبھی تو میں آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر حاضر ہوں جج صاحب. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ تو نہیں بن سکتا نا, ہاسپٹل میں جب داخل کرتے ہیں بچے کی پیدائش کے لیے تو وہ اس میں شوہر کا نام پوچھتے ہیں, تو اس میں جو ہے شوہر کا نام وہی لکھا ہوا ہے جو آپ کے شوہر کا نام. سر ڈمی تو سب بن جاتے ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا سر, ڈمی پورے خاندان کا سسٹم 25 ہوتا سال ہے. پرانا ڈمی تو نہیں بنتا نا. سر آپ دیکھیں میرے ہسبینڈ جو تھے, میں نے آپ سے یہ عرض کیا سوشل کام میں ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ ان تھے, تو اب یہ لوگ آئے ہیں چہلم میں, تو اگر یہ کسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں, چلو بیٹھیں کھانا کھائیں آرام سے, جس طرح ہو قرآن خوانی ہوتی ہے بیٹھے چلے جائیں, یہ تو ایک ہوتی ہے ایک انسانیت ہے, وہ پبلک فگر انسانیت ہے. ادھر تو ایک تو انہوں نے ایشوز اٹھائے, ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے ایشوز اٹھائے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے, یہ وہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ پراپرٹی کے اوپر دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں دھمکا بھی رہے ہیں, اور چلو ایک 2 لاکھ روپے کی بات ہوتی جیسے دیکھیں پراپرٹی کا ایشو بہت بعد میں آتا ہے. پہلا تو آتا ہے ریکگنیشن کا کہ بھئی آیا ریلیشن شپ, اگر تو بیٹا ہے تو پھر پراپرٹی میں ظاہر حصے دار ہے, دیکھیں جیسا اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے کہ بیٹے کے لیے جس طرح سے وہ چیزیں ڈاکومنٹری پروف بتا رہے ہیں, وہ خاتون کے پاس نکاح نامہ ہے جو 25 سال پہلے میونسپلٹی میں رجسٹرڈ ہے, اس کا اسپتال کے اندر نام لکھا ہے ولدیت کے ساتھ, تو وہ ایک رجسٹرڈ چیز ہے. اچھا پھر برتھ سرٹیفکیٹ ہے, اس میں والد کا نام وہی ہے جو آپ کے شوہر کا نام ہے, تو اب یہ سارے کوئنسیڈنس تو نہیں ہو جج صاحب میں جو کہہ رہا ہوں میں بھی یہی نام ہے. جج صاحب میں جو کہہ رہا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی سمجھدار والی بات ہے, یہ لوگ تو بات کر رہے ہیں نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. کیوں سر پیر ہیں؟ میں پروف کے ساتھ آیا ہوں یہاں پہ. یہ کہہ رہی ہے جج صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ 1 سے 2 لاکھ روپے مجھے خیرات میں دیں گی, میں اپنے حق کے لیے آیا ہوں. نہیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے آپ کا جو پروف ہے نا, تو وہ تو آپ ظاہر اپنے کیس کے سپورٹ میں پوائنٹس لے کے آئے ہیں. بالکل جج صاحب, انہوں نے ریبٹل کرنا ہے, وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. دیکھیں جج اچھا ڈینائی کرنے میں جو ان کا آرگیومنٹ ہے اس میں 5-6 چیزیں انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خاتون کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کی میرے سے بہت دوستی تھی اور ہر بات میرے سے شیئر کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے آج تک یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی لاہور میں جا کے شادی بھی کی تھی پچھلے 20-25 اچھا سالوں. پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ کوئی اس قسم کی ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, شوہر کے علاوہ بھی مطلب کسی اور نے بتایا ہو کہ تمہارے میاں کی پہلے ایک بیوی تھی. تو اس طرح کی باتیں یہ جو اپنے حق میں کر رہی ہیں. باتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ لوگ اپنے پیٹ میں راز لے کے مر جاتے ہیں. جج صاحب یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں مجھے اتنا دیا ہی نہیں ہے, ہمارے زندگی کے 3 مہینے گزرے ٹوٹل. باقی عیش آرام تو انہوں نے کیا ہے. اچھا بیوی ان سے شیئر نہیں کریں گے تو وہ مجھ سے بہت اچھا بہت اچھا بہت آپ اعلیٰ. سوچے جج صاحب, تو آپ سر مجھے یہ بات بتائیں, ان کو جب میرے ہسبینڈ ڈیورس دے کے نکلے تھے, بقول ان کے ڈیورس دے کے نہیں 1 لاکھ روپے دیے تھے نا, ہاں یہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ وہ بندہ 3 مہینے بعد چلا کیوں گیا. تو وہ جب 1 لاکھ روپے آج کی مالیت مجھے بتا دیں کیا ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ آج 1 کروڑ سے زیادہ ہو کروڑ گئے, سے زیادہ بنتے ہیں نا, تو یہ بیچاری کیسے بنی, انہوں نے ان کو ملٹیپلائی کر کے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. دیکھیں نا 25 سال پہلے بیچاری کیسے بنی. وقفہ لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں 25 سال پہلے 9 روپے کا ڈالر تھا. میں نے سارے حقائق ان کو دے دیے, سب بتا دیا. ان کو تو چاہیے کہ کھلے دل سے تسلیم کریں. ہم لوگ مل بانٹ کے رہے ہیں, میں ان کو چھوٹی اماں تسلیم کروں, وہ میرا بھائی ہے. خبر تو میں دوں گی, خبر میں تو کوئی بھی آج تک نہ لے کے گیا نہ لے کے جائے گا. آپ کا دم نکل رہا ہے نا اس میں دینے میں, آپ کو تم پہلے رشتہ تو ثابت کرو اپنا. میں ثابت کر چکا ہوں, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ یار. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے اولاد ہے نا, تو یہ مسئلہ تو پھر اس طرح سے حل نہیں ہو سکتا.
اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے, وہی نام ہے ان کا, اور یہ چیزیں تو پھر فیور میں جاتی ہیں نا. اچھا آج کل تو بنگالی بھی آتا ہے, تو وہ بھی آتی ہے اپنا راشن کارڈ شناختی کارڈ سب کچھ بنوا لیتا ہے. وہ تو پی آر یہ سی اتنی بھی دیر کہاں رہ گئے؟ بنگالی, آپ نے صحیح کہا, وہ پہلے راشن کارڈ بناتا ہے, پھر ووٹر لسٹ میں نام لکھاتا ہے, پھر پی آر سی بناتا ہے, پھر ڈومیسائل بناتا ہے, اینڈ میں جب پاسپورٹ بنا کے ایئرپورٹ جاتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. دیکھیں نا جج صاحب دیکھیں نا کہیں نہ کہیں تو وہ کر جاتا ہے نا ایسی حرکت کہ وہ پکڑا جاتا ہے, لیکن وہ بات دیگر ہے. وہ تو ایک ایسی مثال دیتے ہیں جو اس کا کوئی لنک بنتا ہی نہیں ہے. میں تو ایک حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں, سچائی کی بات کر رہا ہوں, ساری چیزیں میرے ہم پاس موجود ڈاکومنٹس ہیں. کی بات کر رہے ہیں, ہم ڈاکومنٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کہہ کا رہے ہیں کہنا میرے یہ پاس ڈاکومنٹ ڈاکومنٹیشن فیبریکیٹ ہو جاتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, میرے پاس میں ثبوت بھی لے آؤں یہ کیا ہے, تو وہ ثبوت غلط ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح لوگ بنا لیتے ہیں. یہ جج صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات. میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ایک بڑے بہت اچھے دانشور نے ایک بہت اچھی بات کری ہے. جب حقائق میری رائے اور میرے نظریے کے برخلاف مل جائیں تو میں بڑی بے شرمی سے اپنی رائے بدل دوں گا. میں نے سارے حقائق ان کو دے دیے, سب بتا دیا. ان کو تو چاہیے کہ کھلے دل سے تسلیم کریں. ہم لوگ مل بانٹ کے رہے, میں ان کو چھوٹی اماں تسلیم کروں, وہ میرا بھائی ہے. خبردار خبردار, اماں اماں آئندہ نہیں بولنا مجھے. یہ پیسہ کیا قبر میں لے کے جائیں گے, کہاں لے کے جائیں گے, سمجھ میں نہیں آتا. بھائی مل کے رہو, ایک جوان بچہ ملا ہے, سمجھدار بچہ ملا ہے, میرا بیٹا ہے, میں وہ اس کو میں دوں گی. خبر میں تو کوئی بھی آج تک نہ لے کے گیا نہ لے کے جائے گا. آپ کا دم نکل رہا ہے اس میں دینے میں. تم پہلے رشتہ تو ثابت کرو اپنا. میں ثابت کر چکا ہوں, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ یار. ابھی تک اولاد ہے نا, تو یہ مسئلہ تو پھر اس طرح سے حل نہیں ہو سکتا. ایکچولی بات یہ ہے کہ اب اس کو جیسے کہیں کہ فی الحال جو میرے سامنے چیز آئی ہے یہ لیک آف ایویڈنس کا کیس ہے جہاں تک تعلق ہے. لیکن اب جس طرح ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اب اس میں اور تو کوئی چارہ نہیں ہے. اب آپ کا جو ایلیگیشن ہے کہ فراڈ کا اس میں ایلیمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بہت بڑے بڑے فراڈ بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح کے دعوے بھی مرنے کے بعد بہت ہو جاتے ہیں, اور لیگل ایئرز بھی بہت سارے نکل آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. یہاں زمینوں کے معاملات اور یہ تو انٹیریئر میں تو کئی لوگ آ کے وہ کہہ دیتے ہیں جی وہ مرنے والا ہمارا نانا تھا, اور وہ پھر جا کے زمینیں الاٹ بھی کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں موروثی زمینیں, اور وہ اپنا بنا لیتے ہیں اور ڈاکومنٹس بھی بن جاتے ہیں. بیٹا اب آپ کا جیسے ہے کیس, اب آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ کافی ایک لحاظ سے مضبوط ہے. مضبوط ان دا سینس کہ ایویڈنس ایج کے حساب سے, یعنی جیسے آپ کی امی کا نکاح نامہ رجسٹرڈ ہے 25 سال پہلے کا. اب یہ اتفاق ہے کہ اب اس میں آپ کے ابا کا ایڈریس جو لکھا ہے وہ بھی وہی ہے جو آپ کے نانا کا ایڈریس ہے, کیونکہ وہ رہتے وہاں تھے. اچھا, کچھ یہ تھوڑی سی مسٹری بھی ہے کہ آپ کے نانا نے جب اس طرح رشتہ طے کر رہے ہیں تو کوئی معلومات نہیں کی کہ بھئی یہ لڑکا جو آیا, ٹھیک ہے اچھے لڑکے آ جاتے ہیں, لوگ پسند کر لیتے ہیں, انہوں نے کہا میں اس کو گھر داماد رکھ لیتا ہوں, ان کی اکلوتی بیٹی تھی. لیکن کم از کم بندے کے کچھ پتہ تو کرنا چاہیے کہ بھئی کس کا بیٹا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیا ہے, کوئی تو معلومات ہونی چاہیے تھی. کوئی ایسا ریکارڈ آپ کے نانا نے رکھا نہیں, اور آپ کی امی ماشاءاللہ بہت سیدھی ہیں, ابھی بھی ان کو کچھ پتہ نہیں سوائے اس کے کہ بندہ آیا, شادی کی, چلا گیا. جیسا میرے سیدھے پن سے تو یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں, یہ میری سادگی سے تو اتنی باتیں کر رہی ہیں. اگر آپ اتنے سیدھے ہوتے میں نے نا, جیسے اپنے بچے کو پالا ہے, مجھے معلوم ہے, مگر وہ آپ کی سادگی نہ ہوتی تو جیسے میں نے اپنے بچے کے ساتھ تو آج یہ دن بھی نہ دیکھنا ہوتا نا. میں نے گھر گھر میں کام کر کے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا, تو 1 لاکھ روپے کیا کیا کر کے دیکھیں آپ نے ہمارے پہ عدالت کو تلاشی نہ کریں. نہیں, الزام کوئی نہیں ہے, ابھی ثابت ہو جائے گا. اسی طرف کی وجہ سے آج کل یہ مشکل کام نہیں ہے, بڑا آسان کام ہے. آج کل ٹیسٹ ہے ڈی این اے کا, ٹھیک ہے نا بیٹا, تو اس میں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں, یا آپ کا بھائی ہے یا نہیں ہے, اور اسی کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اور عدالت میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی یہ ڈی این اے مانگتے ہیں, اور اسی سے سارا کام ہوتا ہے. تو آپ کے یہ ڈاکومنٹس ہیں اور سپورٹڈ بائی ڈی این اے ٹیسٹ. اگر تو ڈی این اے ٹیسٹ آپ کے حق میں آ جاتا ہے
تو آپ کا جو بھی رائٹ ہے وہ جیسا میں تو اپنے پیٹ کی پٹی باندھ سکتی، میں اپنے بچے کا نہیں پیٹ نہیں وہ بہن وہ بات نہیں ہے، وہ ان کا حق، یہاں قانون کی بات ہے، یہاں پیٹ کی یہ بات نہیں قانون ہے. کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی، نہیں آپ لے بھی نہیں سکتی، کوئی بھی نہیں سر لے جی سکتا. سر آپ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا دیں، جی ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا دیں، پھر یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بس ہو ہو جائے گا، جائے گا، یہ بچے ہیں یا نہیں ہے. آپ دیکھیے گا، دنیا دیکھیے بس تو دنیا دیکھے گی جی. ہاں نہیں انشاءاللہ. اس کے بعد تو بس اب اس میں یہ ہے کہ یہ ارینج کر دیتے ہیں، آپ یہ ڈی این اے کا سیمپلز دینے ہوتے ہیں. سر صرف ڈی این اے ٹیسٹ نہ کروا دیں، بلکہ صرف اب آپ ان کو جاتے ہوئے میں یہ کہہ رہی تھی کہ طلاق نامے میں 1 لاکھ روپے دیا تھا، تو اس میں بھی آج کا دور جو ٹائم آپ پیریڈ دیکھیں 25 سال ہوئے ہیں، تو اس کی جو مالیت ہوگی اس میں سے میرے بیٹے کا حق بنتا ہے، اس میں بھی حق مہر تو تھا نا وہ اس کا، اس میں سے تھوڑی ملتا ہے. تو سر کتنے سے سر وہ پیسے کتنے تھے؟ 1 حق لاکھ مہر تھا نا 1 لاکھ روپیہ. کروڑوں روپے بنتے نہیں تو وہ تو اس کا ہو گیا نا، جس کو طلاق ہوتی ہے حق مہر اس کا ہوتا ہے نا. حق مہر میں تو وراثت نہیں ہوتی، بلکہ الٹا یہ ہے کہ اگر حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو مرنے والا جو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو اس وراثت میں سے حق مہر بھی ادا کرنا پڑتا ہے. جج صاحب ان کی کم سمجھی کا یہی سے اندازہ لگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق مہر. چلے کوئی بات نہیں، وہ یہ پتہ ہے مجھے، سارا پتہ ہے، لیکن اب یہ ہے کہ مسئلہ وہ یہ کہ فیملیز جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اصل ایشو کو ریزالو کریں، وہ زیادہ توجہ پراپرٹی پہ ہے. اور بہرحال وہ پراپرٹی تو بعد میں ملے گی، پہلے یہ ثابت تو کریں کہ ریلیشن شپ کیا ہے. تو میں اس کے لیے آج کا یہی فیصلہ دیتا ہوں کہ ان کا پارٹیز کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو. ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ کے بعد اگر پازیٹیو آ جاتی ہے تو یہ حقدار ہیں اسلام کی روح سے. اس میں پھر یہ وہ تو ڈیورس ہو گئی تھی، تو یہ بیوہ ہے، ان کا 1/8 ہوگا، اور باقی وہ نکال کے حصہ دونوں بیٹوں کا برابر حصہ ہوگا. آج کا مقدمہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. جب میں نوشین کے گھر گئی ہوں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، تو بس میں پھر دیکھتے ہی رہ گئی، میرے دل میں صرف یہی خیال آیا کیوں نہ میں اپنے بھائی کا رشتہ کر دوں. ویسے میں ایک بات بتاؤں، کیس بڑا ہی دلچسپ ہے کہ آپ بہو لینے گئیں، اس کے ساتھ آپ نے بہو کی ماں بھی مانگنے شروع کر دی ہے. یہ پازیٹیو خیال ہے میری بہن کا. جیسا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ جو میرے ماموں ہیں یہ تو روبی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اب یہ روبی کو چھوڑ کے اس کی والدہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں.